امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گفتگو کی 4 اقسام ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہیں جس کا نہ دینی نہ دنیا کوئی فائدہ ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی نہ دنیا، اور بعض پہلی وہ چیز جو مکمل نقصان دہ، اور دوسری وہ چیز جو مکمل فائدہ مند ہے یعنی دینی اور دنیاوی فائدہ ہے، اور تیسری وہ چیز جس کے اندر کچھ نقصان ہے کچھ فائدہ ہے یعنی کچھ فائدہ بھی ہوگا کچھ نقصان بھی، اور چوتھی وہ چیز جس میں نہ بالکل فائدہ ہے نہ بالکل نقصان ہے۔ فرماتے ہیں پہلی وہ چیز جس میں نقصان ہی نقصان ہے، اس سے تو مکمل اجتناب ضروری ہے، جیسے گناہ کی چیزیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی ممنوع کردہ چیزیں، ان سے تو مکمل انسان کو بچنا چاہیے۔ اور جو تیسری چیز ہے جس میں کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ہے، کہا اس سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچا لینا بہت بہتر ہے، کیونکہ جب مشتبہات آ جائیں گے تو فرمایا، میں نے پہلے عرض کیا امام داؤد کا فرمان اور منقول کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے مشتبہات سے بچائیں۔ اب حلال اور حرام آ گئی درمیان، کچھ فائدہ ہے کچھ اپنے آپ کو بچا۔ اب رہ گئی چوتھی چیز جو فرمایا کہ فضولیات ہے، جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، فرمایا اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا لے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں پڑے گا تو وقت ضائع ہوگا، اور وقت انسان کا قیمتی سرمایہ، اللہ نے اس کو قیمتی بنایا، یہ افضل المخلوقات ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الوقت سیف، یہ جو وقت ہے یہ انسان کے لیے تلوار کی طرح ہے، اور اگر آدمی اس تلوار کی فکر نہ کرے، علم تقطع، اگر تو اس کو نہیں ختم کرے گا، تو اس کو استعمال نہیں کرے گا، یقطع، یہ تجھے کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ تلوار ہے، تلوار، اس سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں، دوسرے کو کاٹے گا نہیں، فرمایا یہ تلوار تجھے کاٹ دے گی وقت والی۔ وقت برف کی مانند ہے، استعمال کر لو گے تو روح خوش ہوگی، دل خوش ہوگا، ٹھنڈا پانی ملا، نہیں استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا کہ پانی بن کر یہ بہہ جائے گی۔ وقت ایک وقت جو سا ہے یہ سائے کی طرح ہے، ڈھلتا چلا جائے گا، تو فرمایا ان چیزوں سے بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ایک گفتگو کا طریقہ امام راضی کے مطابق رہ گیا، نمبر 2 کہ جس کے اندر نفع ہی نفع ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے نازل کردہ احکامات کو زندگی میں لانا، ان کو زندگی میں بسانا، ان کو آگے پھیلانا، فرمایا اس میں نفع ہی نفع ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کی اپنے آپ میں فکر کرے تو بہت فائدہ ہو۔ صحابی آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں، فرمایا جو جنت اب دروازے سے داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص ایک اندر داخل ہوا، حضرت صحابہ نے ان سے پوچھا کیا عمل تھا تیرا کہ آپ علیہ السلام نے تجھے جنتی ہونے کی خوشخبری دی؟ تو وہ فرمانے لگے میں دل کو صاف اور بری چیزوں سے، بے مقصد باتوں سے بچا کر رکھتا ہوں۔ ایک تو سینے کو میں صاف رکھتا ہوں، اس کی سلامتی اللہ نے مجھے دی ہے، نہ کسی کا حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ کسی کے بارے میں سوچے ہیں، نہ کسی کی جاسوسیاں ہیں، نہ کسی کے نقصان پہنچانے کے طریقے ہیں۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر فرمایا بے مقصد باتوں کو چھوڑنا۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے آئیں، خلاصہ اور پوری کی پوری گفتگو کا کہ اب رمضان کے دن ہیں، مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں اور آپ ہر وہ چیز جو فضول چیزوں میں شامل ہو رہی ہے، میں اس چیز کو دیکھوں کہ یہ اس کا دین اور دنیا کا فائدہ ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دوں۔ اگر دنیا اور دین کا فائدہ ہے یا دین کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، میں اپنی زندگی میں لاؤں، اگرچہ ظاہری طور پر دنیا کا نقصان، لیکن اس میں جو دوسری چیز فرمائی تھی کہ نفع ہی نفع ہو، اس میں بھی اگر ریاکاری آ گئی، اس میں بھی دکھلاوا آ گیا تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی۔